بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کرنا اس کی عادت تھی۔ بہت کوشش کے باوجود وہ اپنی اس عادت کو چھوڑ نہیں پایا تھا، اور اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ ملازمت جانے کے بعد کچھ دن تو وہ اپنی جمع پونجی پر گزارا کرتا رہا، لیکن جب نوبت فاقوں تک آ گئی تو اس نے گاؤں چھوڑ کر کہیں اور قسمت آزمائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تھوڑا سا ضروری سامان لے کر سفر پر روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے ایک اور گاؤں تک جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے ملازمت کی درخواست کی۔ کسان اکیلا تھا اور اسے ملازم کی ضرورت بھی تھی۔ چغل خور اتفاق سے کھیتی باڑی کا کام جانتا تھا، اس لیے کسان اسے اپنے پاس ملازم رکھنے کو تیار ہو گیا۔ کسان نے جب چغل خور سے تنہا کی بات کی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور مجھے اجازت دے دیں کہ 6 ماہ بعد میں صرف ایک چغلی کھا لیا کروں۔ کسان اس کی بات سن کر پہلے تو بہت حیران ہوا، پھر سوچنے لگا کہ مفت میں نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑا تو کوئی بڑی بات نہیں، 6 ماہ بعد ایک چغلی کھا لے گا تو میرا کیا بگاڑ لے گا۔ چنانچہ اس نے چغل خور کو ملازم رکھ لیا۔ 6 ماہ گزر گئے۔ کسان چغل خور کی بات بھول چکا تھا، مگر چغل خور کو اپنی عادت کی وجہ سے وہ بات یاد تھی۔ معاہدے کی روح سے وہ کسان کی چغلی کھا سکتا تھا۔ ایک روز کسان کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگا، کسان کو کوڑی ہو گیا ہے اور اس نے اپنی بیماری تم سے چھپائی ہوئی ہے۔ کسان کی بیوی پہلے تو حیران ہوئی، مگر چغل خور نے اسے قائل کر لیا اور کہا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو تم اس کے جسم کو کاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ کسان کی بیوی اس کی باتوں میں آ گئی اور اس نے سوچا کہ اس طرح نوکر کے سچ اور جھوٹ کا پتہ لگ جائے گا۔ وہ بولی کہ کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو حقیقت کا پتہ لگاؤں گی۔ چغل خور نے اب کھیتوں کا رخ کیا۔ فصل پک جانے کی وجہ سے کسان 2 روز سے گھر نہیں گیا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے بڑی رازداری کے ساتھ کہنے لگا کہ تم یہاں کھیتوں میں کام کر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے اور پاگل پن میں لوگوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر چغل خور نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے تو اس وقت دیکھ لینا۔ کسان کو اپنی بات پر قائل کر کے چغل خور کسان کے سالوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روز مارتا ہے اور تم ہو کہ اپنی بہن کی خبر تک نہیں رکھتے۔ کسان کے سالوں نے جب اس کی بات کا یقین نہیں کیا تو چغل خور کہنے لگا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھیتوں میں کھانا لے کر جائے گی تو اس وقت تم خود دیکھ لینا کہ کسان تمہاری بہن کو کس طرح مارتا ہے۔ کسان کے سالے چغل خور کی باتوں میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اچھا، کل ہم کھیت میں چھپ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارے بھائی کے سالے ہر چوتھے روز تمہارے بھائی کو مارتے پیٹتے ہیں اور تم ہو کہ اپنے بھائی کی مدد نہیں کرتے۔ انہوں نے بھی چغل خور کی بات پر شک کیا تو وہ کہنے لگا، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کسان کے سالے اسے کیسے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی بھی اس کی باتوں میں آ گئے اور کہا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہمارے بھائی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ چغل خور ان سے یہ باتیں کر کے واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں اس طرح مصروف ہو گیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے۔ اگلے روز کسان کی بیوی جب کھانا لے کر کھیتوں میں گئی تو کسان اس کے قریب ہونے سے ڈر رہا تھا اور وہ کسان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس کے جسم کو کاٹ کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں۔ جو ہی وہ سالن اور روٹی زمین پر رکھ کر بیٹھی، کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر کسان کی بیوی بھی روٹیوں کو آگے بڑھانے کے بہانے ذرا قریب آ گئی۔ پھر جیسے ہی کسان نے روٹی توڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اس کی بیوی نے جپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے کاٹنے کے لیے منہ آگے بڑھایا۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو چکی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ ادھر کسان کی بیوی نے یہ دیکھا
کہ کسان اس سے دور بھاگ رہا ہے تو اسے بھی یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوڑی ہو گیا ہے اور نوکر کی بات ٹھیک تھی۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی تو کسان نے ایک دم جوتا پکڑا اور بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ قریبی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ انہیں نوکر کی بات کا یقین آ گیا کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے کسان ان کی بہن کو مار پیٹ رہا تھا۔ وہ للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ اس پر دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں کو بھی نوکر کی بات کا یقین آ گیا۔ انہوں نے کھیت سے نکل کر کسان کے بھائیوں کو للکارا۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ آخر ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا، اور جب ان سے پوچھا کہ تم سب اس طرح کیوں لڑ رہے ہو تو سب نے اپنی اپنی بات بتائی، جس پر یہ معلوم ہوا کہ یہ سب کارستانی اس نوکر کی ہے۔ وہ سب مل کر چغل خور کی تلاش میں نکلے، لیکن چغل خور گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ تو دوستو، اکثر اوقات چغل خور کی چغل خوری سے ایک ہنستا بستا گھرانہ برباد ہو جاتا ہے۔